قسم ہے قلم کی۔ اب قلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا پروردگارہ کیا لکھوں؟ اللہ فرمانے لکھے کہ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حوادث کو لکھ۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمام انسانوں اور مخلوقات کی تقدیرات جو ہیں، تقدیریں جو ہیں، اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ وہ قلم جس نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا، اور لکھنے والے فرشتے قلم کے ذریعے سے، اللہ پاک نے اس قلم کی قسم اٹھائی۔ اور ایک قلم عام قلم بھی ہے، وہ بھی نعمت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات اسی قلم سے سر انجام پاتے ہیں، تحریر ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے سورۃ بقرہ کے اندر، وہ لکھنے اور لکھانے کے متعلق ہی ہے کہ جب تم کوئی معاہدہ کرو، جب تم کوئی تجارت کرو، جب تم کوئی معاملہ کرو، جب تم کوئی خرید و فروخت کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ ڈال لیا کرو۔ اور اس لکھنے، لکھانے اور گواہ ڈالنے اور اس دستاویز تیار کرنے کا حکم جو ہے، یہ سورۃ بقرہ کے اندر، بلکہ اس آیت کے اندر جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، وہاں لکھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وہ ذات جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے علم دیا، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے اور چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح شاید یہ کتابوں کا، کتاب بینی کا، مطالعہ کا یہ دور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب کچھ ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، کمپیوٹر میں اور نیٹ میں سب کچھ آتا جا رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، سکول اور مکتب میں پڑھتے تھے، تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں تختی ہوتی تھی، قلم ہوتا تھا، دوات ہوتی تھی، ہم اس قلم دوات سے تختی لکھا کرتے تھے۔ خوش نویسی کا عمل تختی لکھنے سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور خوش نویس آدمی بار بار لکھنے سے ہی بنتا ہے۔ اور سلیٹ ہوتی تھی، اور سلیٹی ہوتی تھی، بلیک بورڈ ہوتا تھا، تختہ سیاہ، اور اس پر چاک سے لکھا جاتا تھا۔ تو اتنا کتابوں کا زیادہ بوجھ نہیں تھا جتنا اس وقت سکول کے اساتذہ، ٹیچر یا مدرس جو ہیں، وہ لکھنے اور لکھانے پر زور دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ لکھنے لکھانے سے خوش خطی آتی ہے، انسان کی املا درست ہوتی ہے، اس کو جملے لکھنے کا صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں لفظ، فلاں جملہ کس طرح لکھنا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ایک چیز آدمی کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی بات بہت جلد انسان کے قوت حافظہ سے ختم ہو جاتی ہے 2-4 روز کے بعد۔ لیکن کسی بات کو آپ اگر سنیں یا دیکھیں اور پھر اس کو آپ ضبط تحریر میں لے آئیں، اس کو اپنے ہاتھ سے اگر لکھ لیں، تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ مدتوں یاد رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے قلم کے اندر۔ جو چیز آپ لکھیں گے، توجہ سے لکھیں گے، تو وہ بڑی دیر تک یاد رہے گی، اور ایک تو یاد رہے گی، دوسری وہ چیز کیا ہو جائے گی، محفوظ بھی ہو جائے گی۔ قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے کہ جو کچھ اس قلم سے انہوں نے لکھا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے انعام، کرم اور فضل سے
مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ حضور دیوانے ہیں، نعوذ باللہ حضور مجنون ہیں۔ حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی، فرشتہ جبریل آتا تھا، وحی کے وقت حضور علیہ السلام کی جو کیفیت ہوتی تھی، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور آپ کے جسم پر جو کپ کپی آتی تھی، کبھی کبھی آپ کے جسم کا بوجھل ہو جانا، اور حضور علیہ السلام کے چہرے کا متغیر ہو جانا، اور وحی کی وجہ سے حضور علیہ السلام پر شکل کا ہونا اور اس کے آثار کا ظاہر ہو جانا، یہ ان لوگوں کے فہم و ادراک سے، ان کی عقل و شعور سے باہر تھا، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام جو وحی آتی تھی وہ آیات پڑھ کر سناتے تھے، اور الزام کیا لگایا کہ یہ تو دیوانہ ہے، کوئی یہ تو کوئی مجنون ہے۔ اللہ نے تسلی بھی دی اور ان کے اس الزام پر جواب بھی دیا، تسلی حضور کو کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو اجر بے حساب ہے، اتنا اجر آپ کے لیے، اتنا ثواب کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ جو ہیں یہ بلند اخلاق پر فائز ہیں، بلند اخلاق پر، بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں میں تمام اخلاق کے پہلوؤں کو مکمل کر دوں، اخلاق کا کوئی گوشہ، اخلاق کا کوئی پہلو، اخلاق کا کوئی عنوان جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے، وہ خالی نہ رہ جائے، اخلاق کی تمام صورتوں کو مکمل کر دوں۔ لأتمم مکارم الاخلاق، تو سب سے زیادہ کائنات کے اندر با اخلاق کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے اخلاق کے متعلق کہا گیا اخلاق عظیم، کبھی اخلاق حسنہ اور کبھی اخلاق کریمہ، اس کا ذکر بھی آپ سنتے ہیں۔ جیسے کہ شریعت موسوی کے اندر اخلاق حسنہ وہ تھا، اور شریعت عیسوی کے اندر اخلاق کریمہ تھا، اور شریعت محمدی کے اندر اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کہ تم سے جو جیسا سلوک کرتا ہے تم اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو، اگر تم سے کوئی سلام کلام کرتا ہے تم بھی اس سے سلام کلام کرو، اگر نہیں کرتا تو نہ کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اگر نہیں کرتا تم بھی نہ کرو، اگر تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو، جو جیسا کرتا ہے تم اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر تم کو کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تم جواب کے اندر ایک ہی تھپڑ مارو، دو کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک دفعہ برا کہا ہے تو تم جواب میں صرف ایک ہی مرتبہ برا کہہ سکتے ہو، دو مرتبہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہاری کسی نے ایک انگلی توڑی ہے تم جواب کے اندر ایک توڑ سکتے ہو، دو نہیں توڑ سکتے۔ اگر ایک گھونسا کسی نے مارا ہے تو جواب کے اندر ایک گھونسا ہی مار سکتے ہو، دوسرا نہیں مار سکتے۔ یہ ہے اخلاق، اور اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، یہ شریعت موسوی کے اندر۔ اور ایک ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ یہ ہے کہ اگر تم سے کسی نے مارا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو تم اس کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کی بھی گنجائش رکھ دی گئی کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اگر کسی نے گالی دی ہے چھوڑ دو، درگزر کر دو۔ اگر تھپڑ مارا ہے چھوڑ دو، صبر کر لو، معاف کر دو۔ دل میں کینہ، بغض، اس کے خلاف کوئی اپنے اندر نفرت اور عناد نہ پیدا کرو، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہ ہے اخلاق کریمہ کہ تم کچھ بدلہ لیے بغیر دوسرے کو چھوڑ دو، یہ ہے اخلاق کریمہ۔ ہم ان تمام اخلاق کے پہلوؤں پر غور کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر اپنے
مزاج اپنے گفتار اور اپنے کردار کی وجہ سے کس جگہ پر پھیٹاتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں، ہارون الرشید کے بیٹے کو کسی نے گالی دے دی ماں کی۔ ہارون الرشید خلیفہ تھا، بادشاہ وقت تھا، بڑا مضبوط حکمران تھا، اس کے بیٹے کو کسی نے ماں کی گالی دے دی۔ گالی تو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو شاہ کا بیٹا تھا، اس کو جب ماں کی گالی پڑی تو اس نے اپنے باپ کو شکایت کی۔ باپ نے وزراء سے جو قریبی تھے ان سے مشورہ لیا کہ فلاں نے میرے بیٹے کو ماں کی گالی دی ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا جی جس نے یہ جرأت کی ہے، جس نے یہ حماقت کی ہے کہ آپ کے بیٹے کو گالی دی ہے، اس کو تو اس علاقے میں، اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، اس کو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا کہنے لگا جی اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اس نے بہت بڑی حماقت کی ہے، اس نے تو آپ کے خاندان کی، آپ کے ماں باپ کی توہین کی ہے، لہذا اس کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ ایک کہنے لگا کہ اس کو، جس نے آپ کی بیٹے کو ماں کی گالی دی ہے، اس آدمی کی سزا کم از کم یہ ہے کہ جس زبان سے اس نے گالی دی ہے وہ زبان کاٹ دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بادشاہ کے بیٹے کو گالی نہیں دی جاتی۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے مشورے ہارون الرشید سنتے رہے، اور سننے کے بعد خود اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا اس نے تمہیں ماں کی گالی دی ہے اور ایک دفعہ دی ہے تیرے کہنے کے بقول، اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یا تو ایک دفعہ اس کو گالی دے دے یا اس کو معاف کر دے۔ ایک دفعہ گالی دے دے یا اس کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اس میں دونوں پہلو آ گئے، اخلاق حسنہ بھی آ گیا، دے سکتا ہے تو ایک دفعہ بدلے کا جواب جو کچھ اس نے کیا اتنا ہی، اور اگر معاف کر دے تو یہ کیا ہوگا، اخلاق کریمہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اخلاق پر فائز کیا گیا ہے وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے، تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں، یہ تو ہو گیا اخلاق کریمہ۔ یا لینا ہے تو اتنا ہی لے لیں جتنا اس نے کیا ہے، یہ ہو گیا اخلاق حسنہ۔ یہ کہ اس کو بدلہ بھی نہ لیں اور آگے اس کو معاف بھی کر دیں، اور پھر اوپر آگے حکم ہے کہ اس پر احسان بھی کر دو۔ زیادتی کرنے والے پر کیا کر دو، احسان کر دو۔ تو یہ کیا ہو گیا اخلاق عظیمہ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق سے متصف تھے، جو آپ کی صفت تھا، وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ آپ اس صفت پر فائز تھے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، کوئی بڑا کام کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ عظیم آدمی ہے، نیک کام کرے گا تو ہم کہیں گے نیک آدمی ہے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے وہ اچھا آدمی ہے، صحیح کام کرنے کی وجہ سے وہ صحیح آدمی ہے، عظیم کام کرنے کی وجہ سے وہ عظیم آدمی ہے۔ یہاں نیکی اوپر ہے، انسان نیچے ہیں۔ جو کچھ انسان کرے گا وہی صفت اس کے اندر آ جائے گی۔ اور یہاں اللہ پاک نے اسلوب کس طریقے سے، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ان تمام صفات کے اوپر ہیں، یعنی آپ اگر کریں گے تو وہ شریعت بن جائے گی، اگر آپ کریں گے وہ سنت بن جائے گی، آپ اگر کریں گے، بولیں گے، کہیں گے تو وہ حدیث بن جائے گی، وہ دین بن جائے گا، وہ شریعت بن جائے گی، وہ سنت بن جائے گی۔ آپ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا کہ وہ کنگن بن جائے گا، وہ سونا بن جائے گا۔ یہ نہیں کہ نیکی کرنے سے آپ نیک ہوں گے، بلکہ آپ جو کریں گے وہ چیز نیکی بن جائے گی، آپ جو کریں گے وہ چیز اچھا بن جائے گی، آپ جو کریں گے وہ چیز بڑی ہو جائے گی، آپ جو کریں گے وہ چیز عظیم ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس مرتبے پر اللہ رب العزت نے فائز کیا۔
اور حضور علیہ السلام نے اس باب کے اندر اپنی امت کو بڑی واضح تعلیمات دی ہیں۔ حضرت انس، دیکھیں گواہی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آدمی باہر بڑا با اخلاق ہوتا ہے، باہر بڑا با گفتار ہوتا ہے، باہر بڑا مؤدب ہوتا ہے، باہر کی دنیا گھر سے نکلا، دروازے سے باہر ہوا تو دنیا ہی علیحدہ ہے، کام ہی علیحدہ ہے، لیکن دروازے میں داخل ہوا تو اب موڈ بھی علیحدہ ہے، کام بھی علیحدہ ہے، گفتار بھی علیحدہ ہے۔ بیوی کے ساتھ وہ زبان نہیں ہے، بچوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو ہم بازار کے اندر، دکان کے اندر، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ جو جس طرح پیش آتے ہیں، گھر کے اندر بالکل اس سے متضاد، اس سے الٹ۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کا رویہ جو ہے وہ گھر کے اندر بھی بے مثال ہے، اسی طرح کا ہے۔ گھر کے اندر سے گواہی آ رہی ہے، حضرت خدیجہ کی گواہی آ رہی ہے، حضرت عائشہ کی گواہی آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو تم قرآن کو دیکھ لو۔ اگر قرآن کو کسی پیکر میں ڈالا جاتا، اگر قرآن کو کسی جسم میں ڈالا جاتا، اگر قرآن کو کسی حصے میں ڈالا جاتا تو وہ پیکر، وہ جسد، وہ جسم جناب محمد رسول اللہ۔ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کی اگر تم نے عملی تصویر دیکھنی ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ یہ گواہی گھر سے مل رہی ہے۔ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر تقریباً 10 سال رہے، اور حضرت انس جو خادم ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، جو گھر کے کام کاج کرتا ہے، اپنے مالک کے سارے کام کاج کو دیکھتا ہے، کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال کی خدمت کے اندر کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے مارا۔ ہم اپنا رویہ دیکھ لیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اور وہاں انس کیا فرما رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں نہ کبھی ڈانٹا، اور کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں 10 سال کا بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بہت سارے کام خلاف مزاج ہو جاتے ہیں، بہت سارا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، جو نہیں کرنے والا تھا وہ کر لیا، اور خلاف مزاج باتیں بھی ہو گئی، ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام بالکل کبھی ان کے چہرے پر تغیر نہیں آیا۔ یہ حضور علیہ السلام ہے کہ زندگی بھر کسی بچے کو نہیں مارا۔ بچپن میں بچے ہوتے ہیں، اپنی اولاد بھی تو تھی، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، بچوں کو کبھی نہیں مارا، بیوی کو کبھی نہیں مارا، چھوٹوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و قارب کو کبھی نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین الکلام، بہت ہی نرم کلام کرنے والے، خوشگوار کلام، بہترین کلام، عمدہ کلام، لاجواب کلام۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی زبان کا بہت کڑوا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، زبان کا کڑوا ہے دل کا اچھا ہے، یہ کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے، بلکہ اگر دل کا اچھا ہے تو اس کو زبان کا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ زبان کی کڑواہٹ کیوں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی زبان کو دیکھو، صحابہ علیہ السلام کی زبان کو دیکھو۔ حضور علیہ السلام نے نہ کبھی کسی بچے کو مارا، نہ کبھی کسی غلام کو مارا، حضور علیہ السلام نے نہ کبھی کسی عورت کو مارا، نہ کبھی غلام باندی کو مارا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی، زیادتی کی، ظلم کیا تو حضور علیہ السلام نے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ طائف کا مقام تھا، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے جبریل کے آنے کے بعد ان طائف والوں کے لیے کوئی انتقامی کارروائی کا نہیں کہا تھا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تجھے کچھ ایسا کہوں گا کہ تو اس بستی کو الٹ دے، بلکہ اللہ پاک ہی یہاں سے اچھے لوگ پیدا فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے
انہی اخلاق کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابو دردہ کی اور دیگر صحابہ کی روایت ہے، روایات میں آتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے بعض دفعہ اتنا بلند مقام پا جاتا ہے تو جو دن کو نماز روزہ رکھنے والے اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو نماز پڑھنے والوں سے بھی بڑھ کر درجہ یا ان کے برابر درجہ پا جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ڈالی جائے گی انسان کے اعمال میں سے، وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ ترازو میں، میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اس کا اخلاق۔ اخلاق سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی ترازو میں، سب سے وزنی چیز اخلاق ہوگا۔ اور اخلاق کے کئی پہلو ہیں، اخلاق کی جزیات ہیں، لیکن اس اخلاق کی تمام جزیات اور پہلوؤں میں سے جو سب سے بڑا جز ہے وہ ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ غیر مسلم عالم، غیر مسلم راہب، غیر مسلم کتاب کا ماہر حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آ گئے کہ ہم دیکھیں تو صحیح، جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ اپنے متبعین کو کہتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، سامنے صحابہ موجود تھے، وہ دونوں آ کے دیکھنے لگے تو حضور علیہ السلام اس وقت اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، تم کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کثرت سے کیا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر مصلی کی پشت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، اور سننے والے صحابہ کے ساتھ ساتھ دو اور بھی جائزہ لینے کے لیے جو غیر مسلم ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو کلام، یہ جو بات اس نے کہی ہے، یہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ پھر وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کہ دوسرے جتنے پہلو ہیں ہم دیکھیں، درگزر سے، معافی سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، عربی آیا، جس کو مسجد کے تقدس کا، ادب کا، احترام کا پتہ نہیں تھا۔ مسجد میں آیا اور آ کر کھڑے ہو کر اس نے مسجد میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد میں۔ تو صحابہ اس پر لپٹنے لگے، اس کو پکڑنے لگے، اس کو مارے۔ حضور علیہ السلام نے روکا، سامنے، خبردار، چھوڑو اس کو، کوئی کچھ نہ کہے، کوئی کچھ نہ کہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، حضور فرمانے لگے کہ اس کو علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، لہذا اس کو تم جانے دو۔ اس آدمی کو جان دیا، فرمایا کہ تم یہاں پانی بہا دو، اس جگہ کو صاف کر دو۔ تو یہ اخلاق ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ اور کس لیے ملے ہیں؟ کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر ان کے مطابق چلنا ہے۔ سب سے با اخلاق آدمی، با کردار، کیوں کوئی بھی دعویٰ ہم اس سے آگے قبول ہی نہیں کر سکتے، مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور جتنے بھی دیگر انبیاء کی ساری صفات تھی، کسی کے اندر زیادہ صبر تھا، کسی کے اندر زیادہ عفت تھی، کسی کے اندر کوئی اور صدق والی صفت تھی، وہ تمام کی تمام صفات وہ اللہ پاک نے ساری کی ساری حضور کے اندر جمع کر دی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن، تو تنہا داری،